امید کا دیپ از قلم الشبہ عمران قسط نمبر 2 باب دوم ہنسی کے رنگ۔ گھر کی رونق کبھی بھی دیواروں سے نہیں بلکہ اپنوں کی ہنسی سے ہوتی ہے۔ سید حویلی۔ سید حویلی میں بھی سب لوگ فجر کے وقت اٹھ چکے تھے۔ آنگن میں صبح کی ٹھنڈی ہوا لہرا رہی تھی۔ دسترخوان پر ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چائے کی بھاپ، پراٹھوں کی خوشبو اور بھی لوازمات بھی دسترخوان پر سجے ہوئے تھے۔ سب لوگ اس وقت ناشتے کے لیے موجود تھے سوائے سید حسام مصطفیٰ کے۔ زرینہ، حسام کہاں ہے؟ محمود مصطفیٰ نے حسام کی ماں زرینہ مصطفیٰ سے پوچھا۔ بابا واک کے لیے گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا، زرینہ نے شائستہ لہجے میں بتایا۔ اس وقت تک تو آ جاتا ہے نا؟ انہوں نے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا، ابھی تک آ جاتا ہے لیکن آج نہیں آیا، زرینہ نے وضاحت دی۔ بھائی آ جائیں گے دادا جان، آپ ناشتہ شروع کریں۔ شایان نے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سب نے ناشتہ شروع کیا کہ دروازے سے حسام داخل ہوتا دکھائی دیا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ وجاہت کا عنصر تھا۔ السلام علیکم، اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ برخوردار کدھر رہ گئے تھے؟ محمود مصطفیٰ نے محبت سے پوچھا۔ دادا جان، آج راستے میں سلیم مل گیا تھا، تھوڑا کام تھا تو اس لیے اس کے ساتھ چلا گیا تھا، حسام نے عام لہجے میں وضاحت دی۔ اچھا تم چینج کر کے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، زرینہ نے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا۔ جی ماما، میں ابھی آتا ہوں۔ ارے بھائی سنے، میں آج آپ کے ساتھ کالج جاؤں گی، پریشا نے حسام کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھ جلدی سے کہا۔ کیوں بھائی، آج کس خوشی نے آپ میرے ساتھ جائیں گی؟ حسام نے پری کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بھائی اب میں آپ کے ساتھ ہی کالج جایا کروں گی، شایان بھائی مجھے لیٹ کروا دیتے ہیں، پری نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ اوئے پری کی بتھی، میں تمہیں لیٹ کرواتا ہوں؟ شایان تو جیسے اس الزام پر بوکھلا ہی گیا تھا، بلکہ تمہاری وجہ سے میں ہمیشہ لیٹ ہوتا ہوں، شایان نے ناشتہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، ان دونوں کی لڑائی کبھی نہ ختم ہونے والی تھی۔ بس کر دیں شایان بھائی، پری نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہوئے کہا۔ اچھا بس اب لڑنا بند کرو، پری بچے تم ناشتہ کرو، میں تمہیں کالج چھوڑ آؤں گا، حسام نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی سب لوگ جو ان کی نوک جھوک دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اپنے ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ محمود مصطفیٰ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹی اور 1 بیٹی۔ سب سے بڑے بیٹے اعظم مصطفیٰ، جن کی شادی ان کی پسند سے زرینہ بیگم سے ہوئی تھی، اور ان کے 3 بچے تھے، حسام، شایان اور پریشے۔ اعظم مصطفیٰ سے چھوٹی ثانیہ مصطفیٰ، جن کی شادی محمود مصطفیٰ کی پسند سے ان کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، تانیہ اور نور۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور سب سے چھوٹے بیٹے ریحان مصطفیٰ، جو اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں آباد تھے۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، زاویار اور زرتاشے۔ پری بچے جلدی کر لو، ہم لیٹ ہو جائیں گے، حسام نے پری کو ناشتے سے جلدی اٹھتا نہ دیکھ کر کہا۔ بھائی اب پتہ چلا کہ کون لیٹ کرواتا ہے، شایان جو اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل رہا تھا پری کو دیکھ کر رکتے ہوئے بولا۔ ارے مجھے ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود تو آپ اپنے فون کو نہیں چھوڑتے، حسام بھائی اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنا وقت عزیز ہے، اگر ان کی جگہ آپ ہوتے تو میرے ساتھ بیٹھے آپ بھی فون استعمال کر رہے ہوتے، پری نے آخری بریڈ کے سلائس کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ تم اچھا بس کرو تم دونوں، اب بڑے ہو چکے ہو تم دونوں، تو اس طرح بچوں کی طرح لڑنا چھوڑ دو۔ اس سے پہلے شایان کچھ کہتا حسام نے اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا۔ شایان تم یوں نہیں جاؤ، اور پری میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آؤ، اور اگر تم 1 منٹ میں نہیں آئی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، حسام نے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باب سوم ان کہی خواہشیں۔ کچھ خواہشیں زبان پر نہیں آتی مگر دل کی دھڑکن ان کا شور بخوبی سن لیتی ہے۔ لندن۔ بابا میں آج بھی گھر پر اکیلی رہوں گی کیا؟ 19 سالہ زیتاشا نے معصومیت بھرے لہجے میں اپنے باپ ریحان مصطفیٰ سے پوچھا۔ کیوں میری جان، ماما کہاں ہے آپ کی؟ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بابا ماما کو آج بھی کسی گیدرنگ میں جانا تھا، آپ بھول گئے کیا؟ اس نے اپنی ازلی معصومیت سے کہا۔ ارے ہاں میں تو بھول گیا تھا، تو میری جان آپ بھی ماما کے ساتھ چلی جاتی نا، انہوں نے اپنا کوٹ پہنتے ہوئے کہا۔ بابا آپ جانتے ہیں مجھے گیدرنگز پسند نہیں ہیں، زرتاشا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے بیٹا، لیکن ہم چند دنوں بعد پاکستان چلے جائیں گے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں نا،
ریحان مصطفیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، مجھے کہیں نہیں جانا، پاکستان بھی نہیں۔ زرتاشا نے نظریں جھکائی دھیمی آواز میں کہا۔ کیوں زری بیٹا، کیوں نہیں جانا چاہتی آپ پاکستان؟ ریحان مصطفیٰ نے اسے دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ بابا میں وہاں کسی کو نہیں جانتی، وہاں میرا کوئی دوست نہیں ہے، زرتاشا نے باپ کو وجہ بتائی۔ بس اتنی سی بات، زری بیٹا وہاں سب ہوں گے نا، آپ کے دادا، تایا اور نور اور پریشے بھی تو ہوں گی نا، آپ ان سے دوستی کریے گا، اور ویسے بھی کزنز تو بہنیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ نہیں جانا چاہتی، مگر نہ جانے کیوں وہ خاموش ہو گئی، اور جب بولی تو محض اتنا، جی بابا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ شاباش، آپ تو میری پیاری اور سمجھدار بیٹی ہے نا، ریحان مصطفیٰ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آفس جاؤں کیا؟ آج میری ضروری میٹنگ ہے، لیکن میں جلدی آ جاؤں گا۔ انہوں نے پیار سے اجازت چاہی۔ جی بابا، آپ چلے جائیں، اللہ حافظ، زرتاشا نے نظریں اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ماما آپ کو وہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں اس کا وہی منہ توڑ دیتا۔ ابھی وہ آفس کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ لاؤنج سے آتی زاویار کی آواز نے ان کے قدم روک لیے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ریحان مصطفیٰ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ناگواری سے پوچھا۔ السلام علیکم بابا۔ زاویار جو کچھ کہنے لگا تھا، ریحان مصطفیٰ کی آواز سن کر بمشکل اپنے تاثرات کو نارمل رکھتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام۔ تم اتنا اونچی کیوں بول رہے ہو؟ اور آپ لوگ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ ریحان مصطفیٰ نے زاویار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا آپ کو میرے دوست مارتن کا پتہ ہے نا، اس نے آج بغیر کسی وجہ کے میری اتنی انسلٹ کی، اس کا رویہ آج کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ مجھ سے یہ لڑ پڑا۔ ماما مجھے گھر نہ لاتی تو میں اپنا بدلہ پورا ضرور کرتا۔ زاویار نے نظریں جھکائے تلخی سے کہا۔ بیٹا کبھی کبھی لوگ اپنی پریشانی میں دوسروں سے بدتمیزی کر جاتے ہیں، اسے بھلا دو، ریحان مصطفیٰ نے تحمل سے کہا۔ لیکن بابا اگر وہ پریشان ہوتا تو مجھے بتا سکتا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے اپنے سب دوستوں کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی۔ زاویار نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس سے بدلہ لوگے کیا؟ 1 منٹ کے لیے سوچو، تم نے اپنا بدلہ لے لیا اور کل تمہیں پتہ چلے کہ اس نے بدتمیزی کسی ذہنی دباؤ میں آ کر کی تھی تو کیا تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے پھر تم پچھتاؤ گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ چند دن میں اسے خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، اور اگر نہ ہوا تو تب بھی تم بھول جاؤ اور پاکستان جانے کی تیاری کرو۔ انہوں نے بات ختم کی اور باہر کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے زاویار کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، لیکن دل کی کسی کونے میں ہلکی سی بے چینی رہ گئی۔ ریحان مصطفیٰ کے جاتے ہی زرتاشا، جو سارا منظر دروازے کے پاس کھڑی دیکھ رہی تھی، اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اس نے الماری سے ایک ڈائری نکالی جس پر چھوٹا سا تالا لگا تھا۔ یہ وہ ڈائری تھی جس میں وہ ہر وہ بات لکھتی تھی جو وہ کسی کو کہہ نہیں پاتی تھی۔ کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں شیشے پر گر رہی تھیں۔ کمرے میں صبح کے وقت کے باوجود ہلکا سا اندھیرا تھا۔ اس نے آہستگی سے ڈائری کھولی اور لکھنا شروع کیا۔ بابا کو کیسے بتاؤں کہ مجھے پاکستان جانے سے ڈر لگتا ہے۔ وہاں سب نئے لوگ ہوں گے، سب باتیں کریں گے، ہنسیں گے، لیکن میں ایک لفظ بھی نہیں بول پاؤں گی۔ مجھے ڈر ہے کہ سب لوگ مجھے عجیب سمجھیں گے، جیسے یہاں مجھے سب کہتے ہیں بورنگ۔ زرتاشے کے ہاتھ ہولے سے کانپے۔ اس نے مزید لکھا، کاش میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح ہنستے کھیلتے رہ سکتی، لیکن مجھے نہیں آتا۔ میں بس چپ رہتی ہوں، سنتی رہتی ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی میری خاموشی کو بھی سمجھے، لیکن شاید یہ خواہش بھی ان کہی رہ جائے گی۔ ڈائری بند کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کاغذ اس کی واحد پناہ گاہ ہے جہاں وہ اپنے دل کی ساری باتیں لکھ سکتی ہے، مگر زرتاشے کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان جانا اس کی پوری زندگی کو نئے موڑ پر لے آئے گا۔